بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا تھا کہ دوحہ کی روشن رات ایک لمحے میں آگ کے شعلوں میں بدل جائے گی؟ کعبہ و مدینہ سے محبت رکھنے والا قطر اچانک اسرائیل کے مہلک حملے کا شکار، وہ بھی F-35 جیٹ طیاروں کے ذریعے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوحہ کی فضا لرز اٹھی اور دنیا کی سب سے بڑی ایئر بیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ اسرائیل نے اکیلا کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑی سازش چھپی ہے؟ دوحہ کی سڑکیں روشنیوں میں نہائی ہوئی، لوگ رات کی پرسکون ہوا میں گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اچانک آسمان پر دھماکوں کی گونج سنائی دیتی ہے، زمین ہل جاتی ہے، کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہر طرف چیخوں پکار۔ یہ قطر ہے، وہ قطر جو ہمیشہ امن کی بات کرتا تھا، مذاکرات کی میزبانی کرتا تھا، لیکن آج اس کے دل پر بمباری ہوئی۔ اسرائیلی جیٹ بجلی کی طرح دوحہ کی فضاؤں کو چیرتے ہیں، سیکنڈوں میں مخصوص گھروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان گھروں میں کون تھا؟ خالد مشعل اور خلیل الحیہ جیسے رہنما، وہ لوگ جو میز پر بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے۔ لوگ بھاگتے ہیں، بچے روتے ہیں، لیکن اسرائیلی راکٹ اپنے ہدف تک پہنچ چکے۔ چند لمحوں میں قطر کی خاموش فضا ایک جنگی میدان میں بدل جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ملٹری بیس العدید ایئر بیس کے اوپر سوالات اٹھنے لگے۔ وہاں ہزاروں امریکی فوجی، جدید ترین دفاعی نظام، ریڈار، میزائل۔ لیکن اسرائیلی جیٹ دوحہ تک کیسے پہنچ گئے؟ امریکہ کہتا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے طاقتور دفاعی نظام کے ہوتے ہوئے کوئی طیارہ قطر میں گھس جائے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے شک جنم لیتا ہے۔ کیا امریکہ اس حملے میں شامل تھا یا اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں؟ اسی دوران اسرائیلی میڈیا اعلان کرتا ہے کہ حماس کی قیادت مار دی گئی ہے، لیکن حماس کہتی ہے ہم محفوظ ہیں۔ اب دنیا ایک اور مخمصے میں پڑ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ مبصرین کہتے ہیں یہ صرف ایک حملہ نہیں، یہ پیغام ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ مسلم دنیا کو باور کرائے کہ کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے۔ تصور کیجئے، قطر جو ہمیشہ ثالثی کرتا تھا، آج خود شکار بن گیا۔ فضا دھماکوں سے لرزتی ہے، ہر طرف دھواں، ہر طرف آگ۔ دوحہ کی رات ایک قیامت صغریٰ میں بدل جاتی ہے۔ زخمی بچے ملبے کے نیچے سے مدد کے لیے چیخ رہے ہیں، عورتیں اپنے پیاروں کی لاشوں پر بین کر رہی ہیں۔ F-35 کی گرج، عمارتوں کے ملبے کی کرچیاں اور آذان کی آواز جو دھماکوں میں دب گئی، یہ سب منظر دل دہلا دیتے ہیں۔ ایک طرف اسرائیلی پائلٹ اپنے مشن کو کامیاب قرار دے رہا ہے، دوسری طرف قطر کے شہری رو رہے ہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا، ہمارا کیا قصور تھا؟ دنیا دیکھ رہی ہے، امریکہ خاموش، یورپ تماشائی، اقوام متحدہ بے بس، اور مسلم دنیا صرف مذمت کے بیانات۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لگتا ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج قطر، کل کوئی اور ملک۔ یہ حملہ قطر پر نہیں، پوری امت مسلمہ پر تھا۔ یہ پیغام تھا کہ اسرائیل جہاں چاہے گا وار کرے گا اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور پہلو ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آل عمران کی آیت۔ ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اقبال نے کہا تھا وجود مومن ہے تیغ بے نعام، مومن کا ہے مقام تمام جہاں سے جدا۔ یہ وقت ہے کہ مسلم دنیا سوچے، کیا ہم یوں ہی خاموش رہیں گے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، شہداء کو جنت الفردوس میں مقام دے، آمین۔ لیکن سوال باقی ہے، اگر آج قطر محفوظ نہیں تو کل کس کی باری ہوگی؟